السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع، صفحہ نمبر 457۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل واما بیان ما ينفذ من القضایا وما ينقض منها اذا رفع الى قاض آخر۔ فرماتے ہیں کہ اذا رفع الى قاض آخر، کہ جب قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس لے جایا جائے، وہی نظر ثانی کے لیے تو لے جایا جائے، تو کون سے اس کے فیصلے نافذ ہوں گے اور کون سے جو ہے قابل تنسیخ ہوں گے، تو یہ اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں رہا اس کا بیان کہ ما ينفذ من القضایا، قاضی کے کون سے فیصلے نافذ ہوں گے اور کون سے ٹوٹیں گے جب دوسرے قاضی کے پاس نظر ثانی کے لیے انہیں لے جایا جائے۔ تو فرماتے ہیں فنقول، اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قضاء القاضی الاول لا یخلو، کہ قاضی اول کا جو فیصلہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ فیصلہ ایسے مسئلے میں واقع ہوا ہے کہ جس کے بارے میں کتاب اللہ کی مفسر نص موجود ہے، یا سنت متواترہ ہے، یا اجماع ہے، یا وہ مختلف فی مسائل کے بارے میں جو ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، یا تو یعنی ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے بارے میں کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ یا اجماع سے جو ہے اس میں نص موجود ہے، تو فرماتے ہیں تب تو اس کا وہ نافذ ہوگا، دوسرے قاضی کے لیے توڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ اور اگر جو ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کے خلاف ہو اگر، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو وہ رد کر دے گا، کیونکہ وہ قطعی طور پر باطل ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ قضاء القاضی الاول، قاضی اول کا فیصلہ وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما ان وقع فی فصل فیہ، تو یا تو وہ ایسے مقدمے میں واقع ہوگا، ایسے مقدمے سے متعلق ہوگا کہ فیہ نص مفسر من الکتاب العزیز، کہ جس کے بارے میں کتاب العزیز کی مفسر جو ہے نص موجود ہوگی، یا والسنت المتواترہ، یا سنت متواترہ موجود ہوگی، یا اجماع جو ہے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهِدٍ فِيهِ مِنْ ظَوَاهِرِ النُّصُوصِ وَالْقِيَاسِ، یا قاضی اول کا فیصلہ وہ ایسے مقدمے سے متعلق ہوگا کہ جس مقدمے میں اجتہاد اور اختلاف، یعنی اجتہاد کیا جا سکتا ہے نصوص اور قیاس کے ظواہر سے، وہ نصوص کے ظواہر سے اور قیاس سے۔ تو نصوص کے ظواہر اور قیاس سے جس مقدمے میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، ایسے مقدمے کے متعلق جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ فَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ فِيهِ نَصٌّ مُفَسَّرٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ أَوِ الْإِجْمَاعِ، تو فرماتے ہیں تو اگر قاضی اول کا فیصلہ ایسے مقدمے کے سلسلے میں ہے کہ جس کے بارے میں کتاب اللہ کی مفسر نص یا خبر متواتر یا اجماع جو ہے موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں اگر موجود ہے فَإِنْ وَافَقَ قَضَاؤُهُ ذَلِكَ، تو موجود بھی ہے اور قاضی کا فیصلہ اس کے موافق بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے نفذ، جب وہ موافق کتاب یا موافق سنت ہے یا موافق اجماع ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نافذ ہوگا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّقْضُ، اور قاضی ثانی کے لیے اس کا توڑنا یہ حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا قَطْعًا، کیونکہ وہ قطعی طور پر صحیح واقع ہوا ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں اور اگر وہ ان تینوں میں سے کسی کے مخالف ہو، یعنی کتاب کے خلاف فیصلہ ہے، یا سنت کے خلاف فیصلہ ہے، یا اجماع کے خلاف فیصلہ ہے، تو فرماتے ہیں یردہ، تو اب قاضی اس کو جو ہے رد کر دے گا، جو قاضی ثانی ہے تو وہ اس کو رد کر دے گا، اور لأنہ وقع باطلا قطعا، کیونکہ وہ قطعی طور پر یعنی باطل فیصلہ واقع ہے۔
وَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتَہِدٍ فِيهِ، تو فرماتے ہیں اور اگر قاضی کا فیصلہ ایسے مقدمے میں ہے کہ جس مقدمے میں جو ہے وہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے نصوص کے ظواہر یا قیاس سے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے چند صورتیں ہیں۔ تو ہاں، اس کی بھی دو حالتیں ہوں گی، یا تو یعنی وہ مستحد فی مقدمہ ہے تو اس کے مستحد فی ہونے پر یا تو اجماع ہوگا، یا اس کے مقدمہ اجماع نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا۔ تو اگر اس کے مستحد فی ہونے پر اجماع ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مجتہد فی ہے یعنی تو اس پر اجماع ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ محکوم بھی ہے یا نہیں۔ تو محکوم بھی کسے کہیں گے؟ مطلب حاکم نے اسے لازم قرار دیا ہو تو پھر محکوم بھی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ وہ مستحد فی مسئلے میں ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہو گئیں کہ وہ مستحد فی ایسا ہوگا کہ اس کے یعنی مجتہد فی ہونے پر اجماع ہوگا یا اختلاف۔ اگر اجماع ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مختلف فی جو ہے وہ محکوم بھی ہے، محکوم بھی کہ یعنی اس پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ حاکم نے یا تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مدعی کا حق کو ادا کر دیا جائے، یا یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ مدعی کا دعویٰ باطل ہے، تو یعنی اس پر حکم صادر ہو گیا ہوگا۔ تو وہ مستحد بھی کہ جس پر اجماع ہے یا تو وہ محکوم بھی ہوگا یا محکوم بھی نہیں ہوگا، ابھی جو ہے وہ خود فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دو صورتیں ہو گئیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتَہِدٍ فِيهِ، اور اگر قاضی اول کا فیصلہ ایسے مسئلے کے متعلق ہے کہ جس میں جو ہے وہ اجتہاد ہو سکتا ہے، فلا یخلو، تو یہ خالی نہیں ہے، یا تو یہ اس کے مستحد فی ہونے پر اجماع ہوگا، وَإِمَّا إِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فِي كَوْنِهِ مُجْتَہِدًا فِيهِ، یا اس کے مستحد فی ہونے میں اجماع نہیں ہوگا بلکہ اختلاف ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُجْمَعًا عَلَىٰ كَوْنِهِ مَحَلَّ الْاجْتِهَادِ، تو اگر وہ مقدمہ ایسا ہے کہ اس کے محل اجتہاد ہونے پر اجماع ہے، یعنی اس کے مستحد فی ہونے پر اجماع ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب دو صورتیں ہیں کہ ان کان المستحد فی هو المقضی بھی، کہ مستحد فی یا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس پر فیصلہ ہو گیا ہوگا یعنی وہ محکوم بھی ہوگا، و اما ان کان نفس القضاء، یا ابھی مقضی بھی نہیں ہے بلکہ صرف ابھی فیصلہ ہی ہے یعنی ابھی اس پر حکم جاری نہیں ہوا ہے۔ فإن كان المجتہد فیہ هو المقضی بہ فوقع قضاؤہ الی قاضٍ آخر، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ مستحد فی ایسا ہے کہ اس پر حاکم کا فیصلہ ہو گیا ہے، قاضی کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قاضی ثانی اسے باطل نہیں کرے گا کیونکہ اس کی صحت پر اجماع ہوگا۔ فإن كان المستحد فی، تو اگر وہ مستحد فی مسئلہ کہ ایسا ہے کہ هو المقضی بہ، کہ جس پر قضا ہو چکی ہے، فرفع قضاؤہ الی قاضٍ آخر، اور قاضی اول کا فیصلہ وہ قاضی آخر کے یعنی دوسرے قاضی کے پاس جب گیا، پیش ہوا نظر ثانی کے لیے، تو لم یردہ الثانی، تو قاضی ثانی اس کو رد نہیں کرے گا، بل ینفذہ، بلکہ اسے وہ نافذ کرے گا، لکونہ قضاء مجمعا علی صحتہ، کیونکہ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی صحت پر جو ہے وہ اجماع ہے، کیونکہ قاضی اول کا فیصلہ ایسا ہے کہ اس پر جو ہے وہ قضا ہو چکی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا ہے کہ اس پر کس صحت پر اجماع بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں لما علما ان الناس علی اختلافہم فی المسألۃ اتفقوا علی ان للقاضی ان یقضی بأی الاقوال الذی مال الیہ اجتہادہ، تو دوسرا قاضی جو ہے وہ اسے توڑے گا نہیں بلکہ نافذ کرے گا، کیونکہ وہ ایسا فیصلہ ہے اس کی صحت پر اجماع ہے۔ فرماتے ہیں لما علما، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ان الناس علی اختلافہم، یعنی کہ یہ مشہور ضابطہ ہے اور تمام لوگوں کا جو ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ اختلافہم فی المسألۃ، تو ناس سے یہاں مراد فقہا ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ مشہور ضابطہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ فقہا مسئلے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں،
تو مسئلے میں مختلف ہونے کے باوجود فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان للقاضی ان یقضی بأی الاقوال الذی مال الیہ اجتہاد، کہ قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ جس قول کی طرف اس کا اجتہاد جو ہے مائل ہو اس پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا اجتہاد جس طرف مائل ہوا اس نے فیصلہ کر دیا قاضی اول نے، اور اس پر جو ہے اجماع بھی ہو گیا، تمام اجماع یہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے جائز ہے، تو تمام کا اجماع بھی ہو گیا۔ اور قاضی اگر قاضی ثانی سے توڑے گا تو وہ اپنی رائے سے توڑے گا، اور اس کی رائے کے صحیح ہونے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، تو اختلاف والی رائے سے جو ہے وہ فیصلہ کیسے ٹوٹ جائے گا کہ جس کی صحت پر اجماع ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ یعنی فقہا مسائل میں مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ قاضی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس جس قول کی طرف اس کا اجتہاد مائل ہو اس پر فیصلہ کر دے۔ فکانہ قضاء مجمعا علی صحتہ، تو اب اس کی طرف سے جو قضا ہوگی وہ ایسی کہ اس کی صحت پر اجماع ہوگا، کیونکہ تمام نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے تو وہ صحیح بھی ہے، تو اس کا مطلب فقہا نے اس کی صحت پر اجماع کر لیا۔ تو فرما فلو نقضہ انما ينقضہ بقولہ، تو اگر قاضی ثانی اس فیصلے کو توڑے گا تو وہ اپنے رائے کی بنیاد پر اسے توڑے گا، وفی صحتہ، اور اس قاضی ثانی کی رائے کے صحیح ہونے میں جو ہے اختلاف ہے، فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، فلا یجوز نقض ما صح بالاتفاق بقول مختلف فی صحتہ، تو فرماتے ہیں کہ جس رائے کے صحیح ہونے میں اختلاف ہو تو ایسے رائے اور ایسے قول کی بنیاد پر اس فیصلے کو توڑنا جائز نہیں ہے کہ جس کی صحت پر اتفاق ہے، تو اسے توڑنا جائز نہیں۔ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَ الثَّانِي دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ بَلْ اجْتِهَادِيٌّ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یعنی توڑنا جائز کیوں نہیں ہے، تو اس لیے کہ لیسا مع الثانی، جو قاضی ثانی ہے اس کے پاس کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، بل اجتہادی، بلکہ اس کی اپنی رائے ہے، اپنا اجتہاد ہے، تو اجتہادی دلیل ہے۔ وصحت و قضاء القاضی الاول، لیکن قاضی اول کے فیصلے کی صحت کا ثبوت وہ دلیل قطعی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ وہ دلیل قطعی کیا ہے کہ فقہا نے یہ اجماع کر لیا ہے نا کہ جون سی رائے اس کے لیے واضح ہو وہ اس پر قضا کر سکتا ہے، وہ صحیح ہوگی، تو اس کا مطلب صحت پر اجماع کر لیا ہے، تو دلیل قطعی ہو گئی، کیونکہ اجماع دلیل قطعی ہے۔ اور اس کی دلیل میں تو شبہ ہے، تو شبہ والی دلیل سے وہ فیصلہ کیسے ٹوٹ جائے گا کہ جس فیصلے پر دلیل قطعی ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ وصحت قضاء القاضی الاول، اور قاضی اول کے فیصلے کی صحت یہ ثابت ہے دلیل قطعی سے، اور دلیل قطعی وہ فقہا کا اجماع کر لینا ہے اس بات پر کہ اس کے لیے اس وجہ اور رائے پر قضا کرنا جائز ہے کہ جو اس کے لیے واضح ہو۔ فلا یجوز نقض ما مضى بدلیل قاطع بما فیہ شبہۃ، تو فرماتے ہیں کہ جس دلیل میں شبہ ہے وہ قاضی ثانی کی جو دلیل ہے اپنا اجتہاد، تو جس دلیل میں شبہ ہے اس کی وجہ سے ایسے فیصلے کو توڑنا جائز نہیں ہوگا کہ جس فیصلے پر جو ہے وہ دلیل قطعی گزر چکی ہے، جو فیصلہ نافذ ہوا ہے دلیل قطعی کی بنیاد پر۔ وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُوجِبُ الْقَوْلَ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ الْمَبْنِي عَلَى الْاجْتِهَاد، اور فرماتے ہیں کہ تو یہاں پر دو دلیلیں ہو گئیں کہ قاضی اول کا فیصلہ قاضی ثانی کیوں نہیں توڑ سکتا، تو اس پر دو دلیلیں۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وہ اپنی رائے کی بنیاد پر توڑے گا، اور اس کی رائے میں جو ہے اس کی رائے کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے، تو مختلف فی قول اور رائے کی وجہ سے جو متفق فیصلہ ہے وہ کیسے ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ اس کا جو اس کا جو قول اور رائے ہے تو وہ اپنا اجتہاد ہے نا، کیونکہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں بعض کی رائے کیسی ہیں اور بعض کی رائے جو ہے صحیح ہیں، بعض کی رائے غلط، تو یعنی اپنا اس کا اجتہاد ہے۔ لیکن جو قاضی اول ہے تو وہ تو اجماع سے ثابت ہے نا اس کا فیصلہ، تو وہ دلیل قطعی کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو ہے جائز نہیں ہوگا۔ اب تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ضرورت بھی جو ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ لازم ہو قاضی اول کا،
اور اس کا توڑنا جائز نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قاضی ثانی نے توڑ دیا تو پھر وہ تیسرے قاضی کے پاس جائے گا. یعنی مدعی دوسرے قاضی کے پاس لے گیا اور جو ہے وہ دوسرے قاضی کے پاس جب نظر ثانی کے لیے بھیجا گیا تو وہ توڑ دیا. اب مدعی جو ہے وہ تیسرے قاضی کے پاس لے جائے گا اور تیسرا قاضی جو ہے وہ اگر رائے قاضی ثانی کے خلاف رکھتا ہے تو وہ قاضی ثانی کی بھی توڑ دے گا. تو وہ ایسے قاضی اول کے طرح جو ہے فیصلہ کر دے گا. تو اب یہاں پر یہ ایسا ہو جائے گا کہ جھگڑا پھر ختم ہی نہیں ہوگا. یہاں مقدمہ جو ہے قاضیوں کے پاس ہی جاتا رہے گا اور یہ فساد کا سبب بن جائے گا. وہی فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُوجِبُ الْقَوْلَ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ الْمَبْنِي عَلَى الْاجْتِهَادِ. وہ فرماتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ضرورت اس بات کو لازم کرتی ہے کہ اس قضا کے لزوم کا قول کیا جائے کہ جو قضا اجتہاد پر مبنی ہے، یعنی جو قاضی اول کی قضا ہے. وَأَلَّا يَجُوزَ نَقْضُهُ اور قاضی ثانی کے لیے اس کا توڑنا جائز نہ ہو. یہ ضرورت یعنی اس بات کو واجب کرتی ہے. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ نَقْضُهُ اس لیے کہ اگر اس کا ٹوٹنا جائز ہو جائے، توڑنا جائز ہو جائے، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ قَاضٍ آخر، تو اب اس کو جب وہ اس مدعی جب اس کو دوسرے قاضی کے پاس لے جائے گا نظر ثانی کے لیے کہ جو دوسرا قاضی یرا خلاف رائے الاول، جو قاضی اول کے رائے کے خلاف رائے رکھتا ہو تو وہ اس کو توڑ دے گا. ثم يرفعه المدعی الى قاضٍ آخر، پھر مدعی اس کو تیسرے قاضی کے پاس لے جائے گا جو تیسرا قاضی ثانی کے رائے کے خلاف رائے رکھتا ہے. تو فینقضوا نقضہ، تو تیسرا قاضی اس کے نقض کو ہی توڑ دے گا، مطلب اس کے نقض کو وہ باطل کر دے گا. وَيَقْضِي كَمَا قَضَى الْأَوَّلُ اور وہ اسی طرح قضا کرے گا جو قاضی اول نے کی. فَيُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ لَا تَدْفَعُ الْخُصُومَةُ وَالْمُنَازَعَةُ أَبَدًا. تو فرماتے ہیں کہ تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جھگڑا اور مقدمہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ تو یہ اس بات کی طرف پہنچا دے گا کہ جھگڑا اور جو مقدمہ ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا. اور جو مقدمہ اب یہ ختم نہیں ہو رہا جھگڑا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس میں دشمنی بڑھ جائے گی اور خون خرابے کا یہ سبب بنے گی. وہی فرماتے ہیں والمنازعات اور جو یہ مقدمہ اور جھگڑا ہے سبب الفساد، تو یہ فساد یعنی خون خرابے کا یہ سبب بن جائے گا. وما ادّا الی الفساد فساد اور جو چیز فساد کا باعث بنے، جو فساد کی طرف پہنچا دے تو وہ خود بھی جو ہے فساد ہوتی ہے. اس لیے جو ہے یعنی قاضی ثانی اس کو رد نہیں کرے گا. فَإِنْ كَانَ رَدَّهُ الْقَاضِي الثَّانِي فَرَفَعَهُ إِلَىٰ قَاضٍ ثَالِثٍ تو فرماتے ہیں تو اگر قاضی ثانی نے اس کو رد کر دیا اور پھر مدعی اس کو تیسرے قاضی کے پاس لے گیا تو نفذ قضاء القاضی الاول، تو قاضی اول کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو نافذ کر دے گا. نفذ قضاء القاضی الاول، تو تیسرا قاضی اول کے فیصلوں کو نافذ کر دے گا اور دوسرے قاضی کے فیصلوں کو باطل کر دے گا. لأن قضاء الاول صحیح، اس لیے کہ قاضی اول کا فیصلہ یہ صحیح ہے اور قاضی ثانی کا فیصلہ جو ہے رد کا فیصلہ یہ باطل ہے. اس لیے وہ یعنی یہ کرے گا اور جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ صورت بتا دی کہ قاضی ثانی کے لیے توڑنا جائز نہیں ہے. پھر بھی اگر اس نے توڑ دیا، مان لو پھر مدعی تیسرے قاضی کے پاس لے گیا تو تیسرا قاضی یہ کرے کہ قاضی اول کی قضا نافذ کر دے اور قاضی ثانی کا فیصلہ جو رد کا فیصلہ وہ باطل کر دے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن یعنی پھر بہتر یہی ہے کہ قاضی ثانی اس کو نہ توڑے. فرماتے ہیں ہذا اذا کان القاضی الاول قاضی اہل العدل، فرماتے ہیں یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب کہ قاضی اول یہ اہل عدل کا قاضی ہو، مطلب اسلامی مملکت کا جو ہے قاضی ہو، باغیوں میں سے نہ ہو. فإن کان قاضی اہل البغی، تو اگر یہ قاضی اول اہل بغاوت کا قاضی ہے یعنی کہ یہ خود جو ہے باغی ہے، تو فرفعت قضایاہ الی قاضی اہل العدل، اور اس کے کیے ہوئے فیصلے جو ہے وہ اہل عدل کے قاضی کے پاس پیش کیے گئے نظر ثانی کے لیے. تو فرماتے ہیں بأن ظہر اہل العدل علی المصر الذی کان فی ید الخوارج،
تو فرماتے ہیں اگر وہ اہل بغاوت کا قاضی ہو تو اب معاملہ کیا ہے؟ تو پھر اس کے سارے کیے ہوئے فیصلوں کو اہل عدل کے قاضی کے پاس پیش کیا جائے گا۔ کیسے پیش کیا جائے گا؟ اس طور پر کہ بِأَنْ ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى الْمِصْرِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِ الْخَوَارِجِ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طور پر کہ جو اہل عدل ہیں تو وہ اس شہر پر غلبہ حاصل کر لیں کہ جو شہر خارجیوں کے قبضے میں ہو، یعنی اہل بغاوت کے تسلط میں ہو، تو اس پر جو ہے وہ غلبہ پا جائیں۔ فَرُفِعَتْ إِلَىٰ قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ، تو اہل عدل کے قاضی کے پاس اہل بغاوت کے قاضی کے جو فیصلے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَرُفِعَتْ إِلَىٰ قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ قَضَایَا قَاضِیہم، تو اہل بغاوت کے قاضیوں کے فیصلے اہل عدل کے قاضی کے پاس جو ہے نظر ثانی کے لیے پیش کیے جائیں گے، تو لم ینفذ شیئا منہا، تو پھر وہ ان میں سے کسی بھی فیصلے کو نافذ نہیں کرے گا، بل ینقضھا کلھا، بلکہ تمام کو توڑ دے گا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ یہ اہل بغاوت کے جو قاضی ہیں، اگرچہ یہ فی الجملہ یہ اہل قضا میں سے ہوں اور اہل شہادت میں سے ہوں، تو پھر بھی جو ہے وہ باطل کر دے گا۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ سب بغاوت سے جو ہے باز آ جائیں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، یہ اس لیے جو ہے ان کے فیصلے نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ وہی فرماتے ہیں کہ سب کے سب وہ انہیں توڑ دے گا، اہل بغاوت کے اہل عدل کے جو قاضی ہوں گے وہ انہیں توڑ دیں گے، اگرچہ یہ قاضی اول جو پہلے قاضی ہیں اہل بغاوت کے، یہ اہل قضاءت سے ہوں، اہل شہادت سے ہوں فی الجملہ، پھر بھی وہ اسے توڑ دے گا۔ کبتم و غیظا لہم، ان سب کو نفرت اور ان پر غضب کا اظہار کرتے ہوئے، لینزجروا عن البغی، تاکہ یہ اپنی بغاوت سے جو ہے باز آ جائیں، اپنی سرکشی سے باز آ جائیں۔ وَإِنْ كَانَ نَفْسَ الْقَضَاءِ، تو دیکھیے یعنی دوسری صورت یہ تھی کہ اگر قاضی کا فیصلہ مستہدفی مسئلے میں ہے اور یہ تھا اس کے مستہدفی ہونے پر اجماع بھی ہے، تو اب یعنی اس کی دو صورتیں تھیں کہ یا تو وہ مستہدفی مسئلہ ایسا ہوگا کہ اس پر فیصلہ ہو چکا ہوگا، یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی صرف جو ہے وہ یعنی نفس قضا ہے، مقضی بھی ہی نہیں بنا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مستہدفی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے مستہدفی ہونے پر اجماع بھی ہے، لیکن ابھی وہ مقضی بھی ہی نہیں ہے، یعنی اس پر قضا نہیں ہوئی ہے، اجماع قضا نہیں ہوئی ہے، بلکہ صرف ابھی فیصلہ ہے، تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُسْتَحَدًا فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَمْ لَا، تو اور اگر خود فیصلہ جو ہے مستہدفی ہو، تو اس کا مطلب اوپر وہ گفتگو ہوئی کہ خود فیصلہ مستہدفی نہیں ہے، بلکہ جس پر قضا ہو گئی ہے تو وہ مستہدفی تھا، یعنی کہ مقضی بھی جو ہے مستہدفی تھا، اور یہاں پر ابھی وہ مقضی بھی نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے، تو اسی میں جو ہے اجتہاد کی گنجائش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اگر خود فیصلہ جو ہے مستہدفی ہے کہ انہو یجوز ام لا، تو اب فرماتے ہیں کہ اب قاضی ثانی کے لیے اس کا توڑنا جائز ہوگا یا نہیں، کہ جب اس کے پاس وہ نظر ثانی کے لیے جو ہے پیش کیا گیا، تو فرماتے ہیں کما لو قضا بالحجر علی الحر او قضا علی الغائب، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے آزاد انسان ہے تو اب اس پر حجر لگانے کا یہ معاملہ، تو جیسے جائیداد میں وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے نا، لیکن اس پر حجر لگا دی، تصرف کی ممانعت کر دی، تو یہ فیصلہ اگر قاضی اول نے کیا، یعنی غیر حاضر جو فریق ہو یعنی غائب، تو اس کے خلاف
جو فیصلہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے ایسا فیصلہ ہے کہ یہ مستحد فی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں جیسے کہ اگر آزاد انسان پر حجر کا فیصلہ کر دیا، او قضا علی الغائب، یا غیر حاضر غائب فریق کے خلاف جو ہے فیصلہ کر دیا قاضی اول نے، تو انہ یجوز للقاضی الثانی، تو اب قاضی ثانی کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ ان ینقض قضاء الاول، کہ قاضی اول کے فیصلوں کو توڑ دے جب اس کے رائے قاضی اول کی رائے کے خلاف جائے تو کیا توڑ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، یجوز للقاضی، تو قاضی ثانی کے لیے جائز ہے کہ وہ قضائے اول کو توڑ دے، یہ جائز ہے۔ تو توڑنا جائز ہے جبکہ اس کی رائے پہلے قاضی کے رائے کے خلاف جائے تو وہ اس کو توڑ دے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ قَضَاءَهُ ہنا لم یجوز، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ قاضی اول کا فیصلہ یہاں جائز نہیں ہے بقول الکل، یعنی تمام کے قول کی بنیاد پر، تو کیونکہ ابھی خود فیصلہ آنا اس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، تو اب تمام کے اجماع اور اتفاق کی وجہ سے یعنی یہاں اس کا فیصلہ جائز نہیں ہے، بل بقول البعض دون البعض، بلکہ بعض کے قول کے اعتبار سے جو ہے جائز ہے اور بعض کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ خود فیصلہ ہی مستحد فی ہے، کیونکہ اس میں کچھ تو اس فیصلے کو صحیح کہتے ہیں، کچھ صحیح نہیں کہتے، تو خود فیصلہ جب مستحد فی ہے، تمام کا اس پر اتفاق نہیں ہے، تو اس کا جو جواز ہوا تو وہ بعض کے قول کی بنیاد پر ہوا، فلم یکن جوازہ متفقا علیہ، تو اب اس کا جواز وہ اتفاقی نہیں ہوا، تو جب اتفاقی نہیں ہے تو جو قاضی ثانی کی جو رائے ہے تو وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، تو دونوں ایک سے ہو گئے، تو فرماتے ہیں فکانہ محتملا للنقض بمثلہ، تو یہ اپنے جیسی قول اور رائے کے ذریعے اس میں ٹوٹنے کا احتمال ہوگا، بخلاف الفصل الاول، برخلاف جو ہے پہلی صورت کے کہ اس صورت میں جو مستحد فی تھا، جس میں جو ہے اجتہاد کی گنجائش تھی، تو وہ نفس قضا نہیں تھی بلکہ جس پر قضا ہو گئی ہے مقضی بھی تھا، تو وہاں پر مقضی بھی جب تھا تو اس کی صحت پر جو ہے اجماع اور اتفاق تھا، اس لیے اس کا ٹوٹنا جائز نہیں تھا، اور یہاں پر جو ہے ابھی مقضی بھی نہیں ہے، صرف نفس قضا جو ہے وہی مستحد فی ہے، تو فرماتے ہیں کہ دونوں ایک سے ہیں، اس لیے اس میں ٹوٹنے کا احتمال ہے، لأن قضاء جواز القضاء ہناک ثبت بقول الکل، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ قاضی اول کی قضا کا وہاں جو جواز تھا تو وہ تمام کے قول کی بنیاد پر ثابت ہوا تھا، یعنی وہ اتفاقی تھا، فکان متفقن علیہ، تو پھر اس پر تو اتفاق تھا، تو اس کا جواز وہ متفق علیہ تھا، فلا يحتمل النقض بقول البعض، تو وہاں پر بعض کے قول کی بنیاد پر اس میں ٹوٹنے کا احتمال نہیں تھا، یعنی کہ کیونکہ قاضی ثانی کی جو رائے تھی یہ تو بعض کی رائے تھی نا، تو اس لیے وہاں ٹوٹنے کا احتمال نہیں تھا، وَلِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اذا كانت مختلفا فيها فالقاضي بالقضاء يقطع احد الاختلافين ويجعله متفقا عليه في الحكم بالقضاء المتفق عليه على جوازه۔ فرماتے ہیں کہ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے پہلے صورت میں مسئلہ اختلافی تھا، یعنی اور دوسری صورت میں مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ جو نفس قضا ہے اسی میں اختلاف ہے، یعنی ابھی مقضی بھی نہیں بنا ہے وہ، تو نفس قضا میں یہ اختلاف ہے، تو فرماتے ہیں مسئلہ جب اختلافی ہو یعنی تو مسئلہ اختلافی ہے، تو اب اس میں یعنی اختلاف ہوگا، تو جو قاضی ثانی ہے تو وہ ایک اختلاف کو ختم کر دے گا اور اس کو متفق علیہ حکم بنا دے گا، یعنی اس قضا کے ذریعے کے جس کے جواز پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کی صحت پر اتفاق ہے، تو اب چونکہ مسئلہ یہ اختلافی تھا، مان لو کہ مسئلے میں اختلاف تھا، تو مسئلہ اختلافی ہے تو ایک اختلاف کو قاضی ثانی نے ختم کر دیا، جب ایک کو ختم کر دیا اپنی رائے سے اور اس کو متفق علیہ بنا دیا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا توڑنا جو ہے جائز نہیں ہے،
لیکن جب نفس قضا ہی مختلف ہی ہو، صرف فیصلہ یعنی صرف خود فیصلے میں اختلاف ہے، تو اب یہاں اس کا فیصلہ مختلف ہی ہے، تو جو قاضی ثانی ہے تو اس کی رائے بھی جو ہے اپنی اجتہادی ہوگی اور اس میں بھی اختلاف ہوگا، اس لیے یہ اختلاف اس اختلاف سے ختم ہو جائے گا۔ اور جو پہلا والا ہے تو وہ صرف یعنی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو اتفاقی قضا کی وجہ سے متفق علیہ حکم بن گیا ہے۔ تو متفق علیہ جب وہ حکم بن گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قاضی ثانی کے لیے توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ مسئلہ جب مختلفی ہو، مسئلہ جب اختلافی ہو، فالقاضی بالقضاء یقطع احد الاختلافین، تو مسئلہ جب مختلف فی ہے، مسئلہ اختلافی ہے، تو قاضی یا قاضی اول ہونا چاہیے، تو قاضی اول وہ اپنے قضا سے ایک اختلاف کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو متفق علیہ حکم بنا دیتا ہے، یعنی حکم میں متفق بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اس قضا کے ذریعے، یہ اپنی اس قضا کے ذریعے کہ جس کی صحت پر اتفاق ہے۔ تو قاضی اول جو ہے ایک اختلاف کو ختم کر کے اس کو متفق علیہ بنا دیتا ہے اپنی اس قضا سے کہ جس کی صحت پر اتفاق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ اس کی قضا جب متفق علیہ ہو گئی تو قاضی ثانی کیسے توڑے گا؟ وَإِذَا كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلِفًا فِيهِ، فرماتے ہیں اور اگر خود فیصلہ ہی مختلف فی ہو تو اب فیصلے میں ہی اختلاف ہے، تو جو قاضی ثانی ہے تو اس کے اپنا اجتہاد ہوگا تو یہ اختلاف اس سے ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ابھی اختلاف ہے، یہ متفق علیہ حکم نہیں بنا ہے، کیونکہ خود فیصلہ مختلف فی ہے۔ ابھی مجتہد فی اور مختلف فی بغضہ بھی ہی نہیں ہے بلکہ خود فیصلہ ہے۔ فرماتے ہیں اور جب خود فیصلہ مختلف فی ہو تو یہ اختلاف جو ہے وہ قاضی ثانی کی اختلاف سے جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔